بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں رشتہ نکاح کے انتخاب کے چند اصول کے متعلق پڑھیں گے۔ مسئلہ کفاءت یعنی لڑکا لڑکی کے اس درجے میں برابر ہم رتبہ ہونا ضروری ہے، اور کس قسم کی عورت سے شادی کرنا بہتر ہے، اور نکاح کے لیے لڑکی کو جو دیکھتے ہیں تو کس حد تک دیکھنا یہ ہے، ان کے متعلق ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ جب نکاح ضروری ہوا تو ایسی عورت کی نشاندہی ضروری ہے جس سے نکاح مصلحت سے ہم آہنگ ہو اور جس سے گھریلو زندگی کے مقاصد تکمیل پذیر ہو، کیونکہ میاں بیوی میں صحبت و رفاقت ضروری ہے اور جانبین سے ضرورت امر واقعی ہے۔ پس اگر عورت بد فطرت، بد اطوار، بد اخلاق، بد کلام ہوں گی تو مرد کا جینا حرام ہو جائے گا اور نکاح وبال جان بن جائے گا، اور اگر عورت نیک سیرت، خوش اخلاق، خوش کلام اور نیک اطوار ہوں گی تو گھر پوری طرح سنور جائے گا اور ہر طرف سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا ساری متاع ایک وقت تک استعمال کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ تو نکاح کے لیے جو اوصاف دیکھنا چاہیے تو ہم چند اوصاف کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا وصف ہے دینداری۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت چار مقاصد سے نکاح کی جاتی ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کی خاندانی خوبیوں کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ پس تم کوشش کر کے دیندار عورت حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی ناداری اور غریبی کی وجہ سے غریبی کی پرواہ نہ کرو۔ لوگ عموماً نکاح کے لیے عورت کے انتخاب میں چار باتیں پیش نظر رکھتے ہیں۔ نمبر ایک، عورت کی مالداری دیکھتے ہیں تاکہ اس کے مال سے خود شوہر کو تعاون ملے یا ماں کی طرف سے ملنے والی کی ترقی کی وجہ سے اولاد خوشحال ہو۔ نمبر دو، عورت کا حسب و نسب اور خاندانی خوبیاں دیکھتے ہیں، کیونکہ اونچے خاندان میں نکاح کرنا شرف و عزت کی بات ہے۔ نمبر تین، عورت کا حسن جمال دیکھتے ہیں، کیونکہ فطرت انسانی خوبصورتی کی طرف مائل ہے اور اکثر لوگوں پر فطرت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور نمبر چار، عورت کی دینداری دیکھتے ہیں۔ جو عورت پارسا، باعفت، پاک دامن، عبادت گزار اور خدا کی نیک بندی ہوتی ہے، اس سے نکاح کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلا اور دوسرا مقصد یعنی مال و جاہ اور ثروت اور شرف وہ لوگ پیش نظر رکھتے ہیں جن پر دنیا داری کا غلبہ ہوتا ہے، اور تیسرا مقصد یعنی عورت کی خوبصورتی اور رعنائی وہ لوگ پیش نظر رکھتے ہیں جو نفس کے غلام ہوتے ہیں، اور دینداری وہ لوگ دیکھتے ہیں جو پاکیزگی، نیاز مندی، فیاضی اور انصاف کے جوہر سے آراستہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ایسی عورت سے نکاح کرنا پسند کرتے ہیں جو دینی کاموں میں ان کی مدد کرے، معاونت کرے، وہ اہل خیر و صلاح کی صحبت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اگر دینداری کے ساتھ مذکورہ اوصاف ثلاثہ یعنی مال و دولت، خوبصورتی اور حسب نسب یعنی خاندانی عزت و شرف تینوں شامل ہو یا ان میں سے بعض ہو تو نور علی نور ہے۔ تو رشتے کے انتخاب میں پہلی خوبی یہ ہے کہ ہم دینداری کو دیکھیں، اور دوسرے نمبر پر عورت کی یہ خوبی کہ اولاد پر شفقت کرنے والی ہو، اور تیسری خوبی کہ شوہر کی چیزوں کی نگہداشت، حفاظت کرنے والی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں یعنی عرب کی عورتوں میں سے سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں، جو چھوٹی اولاد پر بہت شفقت کرنے والی ہیں اور شوہر کی املاک کی بہت زیادہ نگہداشت کرنے والی ہے۔ تو مستحب یہ ہے کہ عورت ایسے علاقے یا قبیلے کی ہو جن کی عورتوں کی عادتیں اچھی ہو، کیونکہ لوگ سونے چاندی کی کھانوں کی طرح مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ قومی عادت و اطوار انسان پر غالب ہوتے ہیں، گویا وہ فطری امر کی طرح ہوتے ہیں۔
جن سے جدا ہونا نہایت دشوار ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ خاندان قریش کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں، ان میں چند خوبیاں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نابالغ اولاد پر بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے، دوسری یہ کہ شوہر کے مال کی اچھی طرح نگہداشت کرتی ہے، نوکروں وغیرہ کا خیال رکھتی ہے۔ یہ دو خوبیاں نکاح کے اہم مقاصد ہیں، انہی دونوں کی وجہ سے گھر کا نظام درست ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں انہی دو کا تذکرہ ہے۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اخلاق صالحہ کے جوہر سے آراستہ ہو، اور ایک خوبی کہ تولید کی وافر صلاحیت اور آگے شوہر سے محبت رکھنے والی ہو۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ بچے جننے والی، زیادہ پیار کرنے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں تمہاری زیادتی کے ذریعے دیگر امتوں پر قیامت کے دن فخر کرنے والا ہوں۔ میاں بیوی میں محبت و مودت مدنی یعنی گھریلو مصلحت تکمیل پذیر ہوتی ہے، یعنی گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان اگر محبت ہو تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور نسل کی کثرت سے مدنی ملی دونوں مصلحتیں پائے تکمیل کو پہنچتی ہے، یعنی خاندان بھی بڑھتا ہے اور افراد ملت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور عورت کا اپنے شوہر سے محبت کرنا اس کی مزاج کی درستگی اور اس کی طبیعت کی قوت پر دلالت کرتا ہے۔ نیز شوہر سے محبت اس کو شوہر کے علاوہ کی طرف نظر اٹھانے سے روک دیتی ہے، اور شوہر کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ کنگھی وغیرہ اسباب زینت کے ذریعے خود کو آراستہ کرے گی تو مرد بھی اسی کا ہو کر رہ جائے گا، اور اس کی شرمگاہ اور نظر خوب محفوظ ہو جائیں گی۔ تو رشتے کے انتخاب میں چند چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ نمبر 1 دینداری، نمبر 2 کہ عورت اولاد پر ایسے قبیلے سے ہو کہ جس قبیلے کی عورتوں کے اندر دو چیزوں کی خوبیاں ہو۔ نمبر 1 اولاد پر شفقت کرنے والی ہو۔ نمبر 2 شوہر کی چیزوں کی نگہداشت کرنے والی، ان چیزوں کی حفاظت اور خیال کرنے والی ہو۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز کہ اخلاق صالحہ کے جوہر سے آراستہ ہو، اور 5ویں کہ خوب بچے جننے والی، اور 6 خوب شوہر سے محبت کرنے والی ہو۔ اب یہ ہے کہ خوب بچے جننے والی اور شوہر سے محبت کرنے والی، یہ ہم پتہ کیسے لگائے حالانکہ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس خاندان اور قبیلے کو دیکھیں کہ اس قبیلے کی عورتوں میں یہ چیزوں کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ اگر صلاحیت ہے تو وہ ان دونوں خوبیوں والی ہے، اگر ان دو خوبیاں اس قبیلے کی عورتوں میں نہیں ہے تو جس عورت پہ ہم نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں تو اس میں بھی نہیں ہے۔ اب ایک اور مسئلہ کہ کفو میں معمولی باتیں نظر انداز کی جائے۔ کفاءت نکاح میں حسب نسب، ذات برادری اور دین میں یکسانیت اور برابری کا نام ہے، یعنی کفاءت ہم پلہ ہم رتبہ شخص کو کہا جاتا ہے۔ تو کفاءت میں برابری اس لیے ضروری ہے کہ اگر کفاءت میں برابری ہوں گی اور حسب و نسب ان تمام چیزوں کے اندر لڑکا لڑکی اگر برابر ہوں گے تو ان کی خوب جمیں گی، خوب ملیں گی اور ان کا گاڑا آگے چلے گا۔ تو کفاءت کا اعتبار مرد کی جانب ہے، عورت کی جانب نہیں، یعنی دینداری، نسب اور پیشہ میں صرف مرد کا عورت کے ہم پلہ ہونا ضروری ہے۔ دینداری، نسب اور پیشہ میں صرف مرد کا عورت کے ہم پلہ ہونا ضروری ہے، اس کے برعکس عورت کا مرد کے برابر ہونا ضروری نہیں۔ بس مرد عرف کے لحاظ سے گھٹیا خاندان کا ہے، مثلا بھنگی چمار وغیرہ ہے، تو وہ اعلیٰ خاندان کی عورت کا کفو نہیں ہے، لیکن اگر عورت گھٹیا خاندان کی ہو تو وہ اعلیٰ خاندان کے مرد کے کفو ہے۔ اور کفاءت کا اعتبار بوقت عقد نکاح ہے، نکاح کے عقد کے بعد نہیں۔ بس کوئی مرد نکاح کے وقت مالدار ہو لیکن بعد میں غریب ہو جائے، یا اعلیٰ پیشے سے منسلک ہو اور بعد میں خسیس پیشہ اختیار کر لے، یا دیندار ہو اور معاذ اللہ فاسق گنہگار ہو جائے، تو کفاءت کی بنیاد پر عورت کو فسخ نکاح کے ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ علم کی شرافت نسب وغیرہ کی شرافت سے بڑھ کر ہے۔ پس عجمی عالم، عربی جاہل، بلکہ عرب کی مشہور بڑی خاندان کی عورتوں کا بھی کفو ہے، کیونکہ علم کی شرافت نسب کی شرافت سے بڑھ کر ہے۔
تو کفاءت کا لحاظ ذات برادری، پیشہ اور مہر و نفع کے بقدر مالداری میں بھی کفاءت کا اعتبار ہے۔ یہ کفاءت صحت نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں بلکہ قابل لحاظ ہے اور لڑکی اور ولی کا حق ہے، کیونکہ اس کے نہ ہونے سے دونوں کو عار لاحق ہوتا ہے۔ پس خلاف ورزی کی صورت میں صاحب حق کو قاضی سے رجوع کرنے کا حق ہے، کیونکہ عموماً لوگوں کا رہن سہن، طرز معاشرہ مختلف ہوتا ہے۔ پس کفو یعنی میل کے لوگوں میں نکاح کرنا ایک فطری امر جیسا ہے، اور وہ میاں بیوی میں الفت محبت کی احتمالی جگہ ہے۔ اب یہ ہے کہ کس قسم کی عورت سے نکاح کیا جائے، کنواری عورت سے یا سیبہ شوہر دیدہ عورت سے بہتر ہے۔ حکمت کا فیصلہ یہ ہے کہ کنواری عورت سے نکاح کو ترجیح دی جائے، بشرطے کہ وہ عاقلہ بالغہ ہو، یعنی ناز سمجھ بچی نہ ہو، کیونکہ کنواری میں چند خوبیاں ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ تھوڑے جماع پر بہت زیادہ خوش رہتی ہے، کیونکہ اس میں چالاکی کم ہوتی ہے۔ 2، اس میں بچے جننے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جوان ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس کو سلیقہ سکھانا، حکمت کے تقاضوں پر چلانا اور ذمہ داریاں اڑانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوری تختی کے مانند ہوتی ہے جس میں ہر نقش ابھر سکتا ہے۔ اور 4، کہ وہ شرمگاہ اور نظر کی خوب حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اس میں شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے۔ اور سیبہ شوہر دیدہ کی صورتحال اس سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ وہ چالاک، عیار اور درست خو ہوتی ہے۔ قوت تولید بھی اس کی کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہ لکھی ہوئی تختی ہے جس کے سابقہ نقوش مٹانا اور سلیقہ سکھانا آسان نہیں۔ البتہ اگر نظام خانہ داری تجربہ کار عورت کے بغیر سر انجام نہ پا سکتا ہو تو پھر سیبہ سے نکاح کرنا بہتر ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں جابر رضی اللہ عنہ نے سیبہ سے نکاح کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقرہ سے کیوں نہ کیا، تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلا کرتی، تم اس سے دل لگی کرتے اور وہ تم سے دل لگی کیا کرتی۔ جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان احد میں شہید ہو گئے، گھر میں 7 نوخیز بہنیں ہیں، اس لیے میں ایک ذمہ دار عورت گھر لایا ہوں تاکہ وہ ان کو سنبھالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی ہے۔ اب یہ ہے کہ شریعت میں نکاح کے لیے لڑکا لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ نکاح کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنے کا ارادہ کرے، پس اگر وہ قدرت رکھتا ہو کہ اس خوبی کو دیکھے جو اس کے لیے اس عورت سے نکاح کا باعث ہے تو وہ ایسا کرے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجنے کا ارادہ کیا، پس میں اس کو چھپ کر دیکھنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ میں نے وہ خوبی، یہاں تک کہ میں نے اس کی وہ خوبی دیکھ لی جو میرے لیے اس سے نکاح کا باعث تھی، پھر میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ جواب دیا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لو، اس سے امید ہے کہ تم دونوں میں خوب موافقت ہوں گی۔ مغیرہ ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ایک نظر دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب ہے۔ تو جس عورت سے نکاح شادی کرنے کا ارادہ ہو اس کو دیکھنے کا مستحب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نکاح غور و فکر کے بعد ہو، چونکہ نکاح ایک اہم معاملہ ہے، اس لیے واقفیت و بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھے بغیر نکاح کریں گا تو انجام کار 3 صورتیں ہوں گی، یا تو بیوی پسند آئیں گی یا نہیں، ناپسند ہوں گی تو رکھیں گا یا چھوڑیں گا۔ بہر صورت پہلے دیکھ لینا بغیر دیکھے نکاح کرنے سے بہتر ہے۔ اگر بیوی پسند نہ آئی تو بھی رکھیں گا، کسی بھی طرح نباہ کریں گا تو افسوس دامن گروں گا، اس کی کوئی انتہا نہ ہوں گی۔ اور اگر پہلے دیکھ لیا اور پسند خاطر نہ ہونے کے باوجود کسی مصلحت سے نکاح کیا تو اتنا افسوس نہ ہوگا، اور اگر ناپسند ہونے کی صورت میں چھوڑ دیں گا تو یہ بھی بہت برا ہے۔ اس سے بہتر تو پہلے دیکھ لینا ہے تاکہ تلافی آسان ہو، اور اگر اتفاق سے پسند آ گئی تو بھی بہتر یہ ہے کہ پہلے دیکھ لیں، کیونکہ اب شوق و نشاط سے شادی کرے گا، رغبت سے بارات چڑھیں گی اور نشاط کی پلکوں سے دلہن کو اٹھا لائیں گا۔ بہرحال عقل مند آدمی کسی معاملے میں اسی وقت تک اقدام کر سکتا ہے جب معاملے کی اچھائی برائی واضح ہو، وہ دیکھ کر ہی
قدم اٹھا سکتا ہے۔ دیکھنا اس وقت فائدہ مند ہے جب لڑکا عقل مند ہو، باشعور ہو۔ دیکھنے سے ناک، نقشہ اور رنگ و روغن کا پتہ چلتا ہے۔ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ لڑکی میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو گوارا کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ دیکھنے سے سیرت و اخلاق کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ باتیں قابل اعتماد بابصیرت عورتوں کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتی ہے، بس ان کا دیکھنا بھی اپنے دیکھنے قائم مقام ہو سکتا ہے، یعنی ایک نظر لڑکا یا لڑکی چہرے وغیرہ کو دیکھ لے اور باقی سیرت و اخلاق کو دیکھنے کا یہ گھر کے بڑے لوگوں کا کام ہے۔ وہ دیکھ کر اس کا پتہ لگائے، اور ان کا دیکھ لینا یہ ہم لڑکے لڑکی کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، یا اس کے یہاں کسی کے نکاح کا پیغام آیا، اب وہ کسی سے مشورہ کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مشورے کے اندر امانت داری سے کام لیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ جب تمہیں ایسا آدمی پیغام نکاح بھیجے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے نکاح کرو، اس سے نکاح کر دو، ورنہ زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیل پڑے گا۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید یہ ہے کہ نکاح کے لیے دیندار کو منتخب کیا جائے، لہذا آپ کا مشورہ صحیح ہے، اور جب آپ سے مشورہ لیا گیا تھا تو آپ کا فرض یہی تھا کہ جس بات کو آپ صحیح اور موضوع سمجھے اس کا مشورہ دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو ایسے کام کا مشورہ دے کہ اس کے سوا دوسرے کام میں خیر و برکت ہو تو اس نے اپنے بھائی سے خیانت کی ہے۔ افسوس، اس زمانے کے مسلمانوں نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم اور حکمت و عظمت سے بھرپور فرامین کی قولاً و فعلاً عملاً خلاف ورزی پر کمر کس لی ہے۔ اکثر کام میں مسلمانوں کے دلوں میں تعلیم نبوی کی اتنی بھی قدر و منزلت نہیں آتی جس قدر بعض عوام کافروں کے دلوں میں دیکھی جاتی ہے۔ ہم سبق آموزی کے لیے معتبر کتابوں سے دو واقعے بیان کرتے ہیں کہ فتاوی رحمیہ میں مفتی عبدالرحیم صاحب راجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی لڑکی کے لیے کئی جگہ سے پیغام پہنچے، بڑے بڑے نواب و رئیس شہزادوں نے بھی رشتہ بھیجا۔ بزرگ نے اپنے پڑوسی یہودی سے مشورہ کیا کہ کس کا پیغام قبول کرو۔ یہودی کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے: نمبر 1 مال، نمبر 2 جمال، نمبر 3 حسب، نمبر 4 دین، مگر سب سے بہتر اور سب سے اچھا دیندار سے نکاح کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیندار سب سے مقدم ہے، لہذا میری بات تسلیم ہو تو فلاں طالب علم کے ساتھ شادی کر دو، مالداروں اور بڑوں سے انکار کر دو کہ تم میں دینداری نہیں ہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے ایسا ہی کیا۔ اور دوسرا واقعہ کہ نوح بن مریم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کرنا چاہا تو ایک مجوسی سے آتش پرست سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ فارس کا بادشاہ کسریٰ تو مال کو ترجیح دیتا تھا، اور قیصر حسن و جمال کو پسند کرتا تھا، اور رئیس عرب خاندانی شرافت اور حسب نسب کو، اور تمہارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینداری کو ان سب پر مقدم سمجھتے تھے، لہذا کوئی دیندار اور متشرع ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی دیندار ہے، متشرع ہے، لیکن مال و جمال اور شرافت میں نہیں، تو ایسے کو غیر دیندار مال و جمال اور خاندانی شرافت والے پر ترجیح دیتے تھے۔ اب تم غور کرو کہ کس کی اقتداء کی جائے، فارس اور روم کے سرداروں کی یا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ غرض ہے کہ دیندار کو پسند کرو، اس میں مال و جمال اور شرافت بھی ہو تو نور علی نور ہوگا۔ تو ہم نے آج کے سبق میں رشتہ نکاح کے انتخاب کے لیے کتنی باتوں کا لحاظ رکھا جائے اس کے متعلق پڑھا، پھر اس کے بعد کفو اور کفاءت کے متعلق پڑھا، پھر کس قسم کے عورتوں سے نکاح کیا جائے ان کے متعلق، پھر اس کے بعد کہ نکاح سے پہلے نکاح کے لیے جب لڑکی کا انتخاب کرے تو اس کو دیکھنا درست ہے یا نہیں اس کے متعلق پڑھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔